سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. حضرات محترم، قرآن پاک سے سورت بنی اسرائیل کی پہلی ایت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے. معراج کیا ہے؟ معراج کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تشریف لے گئے، اور عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ وغیرہ اور حیات کبریٰ کا مشاہدہ فرمایا، اور رب العرش کے دیدار اور اس کی بے انتہا نوازشوں اور لاتعداد عنایتوں سے سرفراز ہوتے ہوئے واپس تشریف لائے. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گراں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گراں، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد. اشان بانی کرا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اس کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سب سے زیادہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. حضرات محترم، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے لفظ اسرا پر غور فرمائیے کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ معراج میں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ انہیں خداوند عالم خود لے گیا. سبحان اللہ. حضرات محترم، خدا کے یہاں کسی کا خود جانا یہ اور بات ہے، اور خدا کسی کو خود اپنے دربار میں لے جائے یہ اور بات ہے. کہاں خود گئے، کہاں خدا لے گیا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سے گیا وادی ایمن میں اپنے رب کے دیدار کے لیے گئے، اور محبوب خدا وہ عرش پر اپنا جلوہ دکھانے کے لیے خود خدا لے گیا. کہاں وادی ایمن کی معراج موسوی، اور کہاں جو ہے عرش کی معراج محمدی. سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے کلام فرمایا، جستجو بڑی، تو عرض کیا مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا اے کلیم اللہ، اے موسیٰ کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لن ترانی کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اور جب باری آئی محبوب خدا کی تو حضرت جبریل امین جو ہے محبوب خدا کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہاں تو وہ جوش لام کرانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے. اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے بے عقد ہی سے تعبیر فرمایا. یہاں جو ہے بے رسول ہی نہیں فرمایا، یا بے حبیب ہی نہیں فرمایا، یا بے نبی ہی نہیں فرمایا. یعنی یوں نہیں فرمایا کہ خداوند عالم اپنے نبی کو معراج پر لے گیا، یا یہ نہیں فرمایا کہ خدا اپنے رسول کو معراج پر لے گیا، یا یہ نہیں فرمایا کہ خدا اپنے حبیب کو معراج پر لے گیا، بلکہ یوں فرمایا کہ خداوند عالم اپنے بندے کو معراج پر لے گیا. سامعین محترم، اس طرز بیان پر خداوند عالم نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو جو معراج کا احسان عطا فرمایا وہ اپنے حبیب کی سب سے پہلی صفت ابدیت کا انعام ہے. سامعین محترم، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سب سے پہلی صرف ابدیت پر جو انعام عطا فرمایا وہ معراج ہے. تو پھر جو ہے میرے حبیب کی بڑی بڑی صفات عالیہ دوسری بھی ہیں، یعنی نبوت، رسالت، محبوبیت وغیرہ. تو پھر جو ہے
ان بڑی بڑی صفات عالیہ پر انعاموں کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ معراج ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ہوا یا روحانی ہوا، تو یہ بھی سن لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج بھی کئی ہوئے، مگر یہ جو معراج ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو یہ جو ہے جسمانی طور پر ہوا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں جو ہے یہ معراج ہوئی۔ یہ معراج کہاں سے کہاں تک ہوئی اس کا پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے جو ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک جو ہے تشریف لے گئے، سیر فرمائی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مسجد اقصی سے آسمان دنیا کا معراج کا ثبوت حدیث مشہور سے ہے، اس کا انکار کرنے والا بدعتی و گمراہ ہے۔ اور آسمان اول سے بالائے عرش تک معراج کا ثبوت جو ہے خبر وحی سے ہے، اور اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ حضرات محترم، یہ معراج جو ہے کیوں کرائی گئی تو اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک کی آیت کے اندر موجود ہے۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ تاکہ ہم آپ کو جو ہے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم آپ کو جو ہے اپنی ربوبیت دکھائیں، تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت دکھائیں، تاکہ ہم آپ کو جو ہے عرش و کرسی دکھائیں، تاکہ ہم آپ کو جو ہے لوح و قلم دکھائیں، تاکہ ہم آپ کو جنت و دوزخ دکھائیں، تاکہ ہم آپ کو حیات کبریٰ کا مشاہدہ کرائیں۔ اور سب سے اعلیٰ حیات کبریٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اپنا جو ہے دیدار کرایا۔ ایک حدیث تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں فخاطبنی ربی، کہ میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا، ورأیتہ بعینی بصری، اور میں نے اپنے پروردگار کو اپنے ساری آنکھوں سے دیکھا، اوہا، پھر اس نے میری طرح وحی فرمائی۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا خوب کہا کہ خدا کو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، خدا کو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، مگر جا کے خیر البشر دیکھ آئے۔